اور شیخ صدوق علیہ رحمہ کی یہ روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور امام فرما رہے ہیں کہ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ جو روئے ہیں وہ 5 قسم کے افراد ہیں۔ البکاؤن خمسہ، فرمایا کہ سب سے پہلے آدم ہیں، فبکا علی الجنت، جنت کے فراق میں اتنا روئے کہ ان کے رخسار زخمی ہو گئے تھے، اور روایات کہتی ہیں کہ تقریباً 400 سال روئے تھے۔ واما یعقوب، دوسرے نمبر پہ حضرت یوسف کے والد یعقوب ہیں، فبکا علی یوسف، یوسف پہ اتنا روئے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ ان کی نظر چلی گئی تھی، 20 سال تقریباً روئے ہیں کچھ روایات کے مطابق۔ اما یوسف فبکا علی یعقوب، زندان میں یوسف بھی بہت رویا ہے، اتنا روتا تھا کہ اہل سجن والوں کو تکلیف ہوتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ اما تبکی باللیل وتسکت بالنہار، اما تبکی بالنہار وتسکت باللیل، یہ زندان والے کہہ رہے تھے۔ چوتھے کون ہیں؟ اما علی بن الحسین، چوتھے امام سجاد ہیں، فبکا علی الحسین 20 سنتاً او 40 سنتاً، 20 سال یا 40 سال روئے ہیں امام سجاد، اور اتنا رونا تھا کہ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے کھانا آتا الا وبکا، رونا شروع کر دیتے۔ یہ 4 رونے والے مرد تھے۔ 5ویں رونے والی خاتون ہے ام فاطمہ، کتنا روئی ہیں فاطمہ؟ فبکت علی رسول اللہ حتی تعزى بها اہل المدینہ، اپنے بابا اللہ کے رسول پہ اتنا روئی ہیں کہ مدینہ والوں کو اذیت ہوتی تھی، اور مدینہ والے آ کے کہتے تھے کہ اے بنت رسول اللہ تم نہ رویا کرو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور پھر مجبور ہو کے قبرستان چلی جاتی تھی، وہاں پہ روتی تھیں۔ سب سے زیادہ رونے والے امام بیان کر رہے تھے نا، صیغہ مبالغہ کے ساتھ، بکاؤنا۔ 400 سال چلیں بہت زیادہ رونا ہے، 40 سال چلیں بہت زیادہ رونا ہے۔ میں پوچھوں گا یہ 75 دن اور 90 دن کا رونا آخر کتنا رونا تھا کہ 400 سال کا رونا بہت زیادہ، اور اس خاتون کا 75 دن کا رونا بہت۔ اور پھر من لا یعذر الفقیر میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے مزید اس رونے کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے تو امتنع بلال من الاذان، بلال نے اذان دینا چھوڑ دیا تھا، اور کہتا تھا کہ لا اؤذن لاحد بعد رسول اللہ، کہ اب میں کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وَإِنَّ فاطمة قالت ذات یوم انی اشتہی ان اسمع صوت مؤذن ابی، ایک دفعہ زہرا نے یہ کہا کہ آج میری خواہش ہے کہ اپنے بابا کے مؤذن کی آواز سنوں۔ اب جب بلال کے پاس یہ حکم پہنچا ہے، اب بلال نے اذان دینا شروع کی۔ اللہ اکبر کی جب صدا بلند کی تو جب یہ آواز پڑھنی تھی تو زہرا نے رونا شروع کر دیا۔ فلم تتمالک من البکا، آپ کو روک نہیں سکی زہرا رونے سے، گریہ شروع ہو گیا۔ روایت کہتی ہے کہ فلما بلغ الی قولہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اس قول پہ بلال پہنچا ہے تو فاطمہ اتنا روئی ہیں کہ سقطت لوجہہا وغشی علیہا، کتنا روئی ہیں۔ یہاں پہ شیخ صدوق نے جو کلمہ نقل کیا ہے، شاہقہ کا کلمہ نقل کیا ہے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے بکا کا، کہ آواز بلند کر کے رونا۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے زفیر کا، کہ اتنا رونا کہ انسان کی سانس اکھڑنے لگ جائے۔ تیسرا مرحلہ شہقہ کا ہوتا ہے کہ اتنا رونا کہ پھر سانس بند ہو جائے، بے ہوشی آ جائے، وربما حصل عقیبۃ الموت، اور کبھی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اب جب زہرا نے اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز سنی تو فشہقت فاطمہ، فاطمہ اتنا روئی ہیں کہ قریب تھا کہ مرگ موت اس دنیا سے چلی جاتی۔ لوگ جمع ہو گئے، کہا امسک یا بلال، ہے بلال اذان دینا بند کرو، قد فارقت ابنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی ہیں۔ اور پھر جب سیدہ کو ہوش آیا، سیدہ نے دوبارہ کہا ہے بلال اذان تو مکمل کر دو۔ بلال نے کہا یا سیدۃ النسوان انی اخشی علیک مما تنزلین بنفسک، اے سیدۃ النسوان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ اس دنیا سے چلی نہ جائیں۔
فَعَفَتْهُ عَنْ ذَلِكَ، پھر سجدہ نے اسے معاف کر دیا اور مزید نہیں کہا۔ اب یہ رونے کی کیا کیفیت آپ نے دیکھ لی۔ ایک کیفیت رونے کی حسن و حسین کی بھی ہے، اور یہ روایت کشف الغمہ کی ہے کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حسن و حسین نانے کے روضہ سے واپس گھر میں آئے اور اسما نے کہا کہ تمہاری ماں سو رہی ہیں۔ حسن و حسین کہتے ہیں یہ ٹائم ہماری ماں کے سونے کا نہیں ہے۔ جب اسما نے فرمایا کہ امکما نائمہ، کہ تمہاری ماں سو رہی ہیں، تو کہا کہ یہ ٹائم تو سونے کا نہیں ہے۔ اب اسما نے بیان کر دیا قد فارقت الدنیا، کہ اے شہزادو تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ اب کیفیت سنیے گا، کشف الغمہ کی روایت کیا کہتی ہے کہ جب یہ خبر سننی تھی کہ ہماری ماں دنیا سے چلی گئی ہیں، فَوَقَعَ عَلَيَّ الْحَسَنُ يُقَبِّلُهَا مَرَّةً، حسن نے اپنے آپ کو والدہ پہ گرا دیا اور والدہ کے بوسے لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا اماں کلمینی، اے ماں مجھ سے بات کرو، قبل ان تفارق روحی بدنی، قبل اس کے کہ میری روح میرے بدن سے پرواز کر جائے۔ اجرکم اللہ۔ حسن کا رونا سن لیا، اب سنو گے حسین نے کیا کیا۔ روایت کہتی ہے کہ قد اقبل الحسین، حسین بھی آگے بڑھے ہیں لیکن خود کو ماں کے اوپر گرایا نہیں ہے، بلکہ یقبل رجلہا، ماں کے قدموں کا بوسہ لینا شروع کر دیا۔ اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اماں انا ابنک الحسین، اے ماں تیرا بیٹا حسین ہوں، مجھ سے کلام کرو قبل اس کے کہ میری روح پرواز کر جائے۔ شہزادے روتے رہے اور اسما نے جب کہا کہ آؤ شہزادو جاؤ اور جا کے علی کو خبر دو۔ حسن و حسین کا رونا بھی سن لیا، اب ہم نجف میں بیٹھے ہیں، سنتے ہیں مولا امیر کتنا روئے ہیں۔ فخرج، یہ شہزادے خارج ہوئے ہیں، حتیٰ کہ جب مسجد کے قریب پہنچے ہیں رفع اصواتہما بالبکا، مسجد کے بھی قریب پہنچے ہیں کہ آواز رونے کی بلند ہو گئی۔ اصحاب کٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ شاید اپنے نانا کا ممبر دیکھ لیا، یاد آ گئی تبھی رونے لگ گئے۔ شہزادوں نے کہا لا لیسا قد ماتت امنا فاطمہ، کہ ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ یہ لفظ جب علی کے کانوں میں پڑے ہیں، بہت بڑا بہادر تھا لیکن علی خود کو سنبھال نہیں پایا۔ فوقع علی علی وجہہ، علی سنبھل نہ پائے، ایک ایسی کیفیت بنی کہ علی چہرے کے بل زمین پہ گر پڑے۔ اور سنو گے علی نے پہلا جملہ کیا کہا، زہرا کے دکھ نہیں پڑے، اپنی غربت کو پڑھا۔ کہتے ہیں یا بنت محمد کنت بک اتعزی، اے محمد کی بیٹی میں علی تو تجھ سے تسلی لیتا تھا۔ ففیم العذاب من بعدک، اب تیرے بعد کون ہے جو علی کو تسلی اور صبر دے۔ اور پھر نہج البلاغہ میں وہ خطبہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب قبر میں لٹانے کے لیے آئے ہیں اور قبر کو بند کر دیا تو ایک علی جملہ کہہ رہے تھے فقد استرجعت الودیعۃ واخذت الرہینۃ، امانت بھی دے دی گئی، جو گروی تھی وہ بھی واپس پلٹا دی گئی۔ اما حزنی فسرمد، لیکن میرا غم ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ واما لیلی فمسہد، اب علی کی راتیں جاگنے سے گزریں گی، اب علی راتوں کو نہیں سو سکے گا۔ اور پھر کہا تھا اے اللہ کے رسول خود ہی سوال کر لینا اپنی بیٹی سے کہ اس امت نے کیا ظلم ڈھائے ہیں۔ میں کہوں گا اے میرے مولا علی علیہ السلام، اے سیدہ زہرا، چلتے ہیں کربلا میں اور دیکھتے ہیں کہ حسین کی کیا حالت ہے اور زینب کیا کہہ رہی ہیں۔ جب سب شہید ہو چکے، ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے ننگے پاؤں سوار ہو کے جب گزارا گیا اور زینب نے حسین کو دیکھا تو ایک ندا بلند کی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے بڑی درد بڑی اور غم کی ندا تھی۔ کیا کہہ رہی تھیں؟ یا محمد صلی علیک ملائکۃ السماء، اے محمد تیرے اوپر تو آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ھذا حسین
مرمل بالدماء، یہ حسین ہے کہ خون اور مٹی میں لت پت ہے، مقطع الاعضاء مسلوب العمامۃ والرداء، هو مناطق السبایا الی اللہ المشتکى، ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔